بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے مفاعیل خمسہ میں سے 3 مفعول کی بحثیں پڑھ لی ہیں۔ پہلا مفعول مفعول بھی، نمبر 2 مفعول مطلق، نمبر 3 مفعول فیہ۔ ٹھیک ہے، گزشتہ کل مفعول مطلق اور مفعول فی ہم لوگوں نے پڑھا تھا، اور یہ جانا تھا کہ مفعول فی میں 2 قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک قابل ذکر چیز یہ تھی کہ ظرف مکان محدود میں فی کا ذکر کرنا کیا ہے؟ ظرف مکان محدود میں فی کا ذکر کرنا ضروری ہے، اور باقی جو زمان ہے اس میں ذکر کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور الا یہ کہ وہ دخلتو کے باب سے ہو تو وہاں پر ظرف مکان محدود میں فی کو کیا کر سکتے ہیں؟ ظرف کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج ہم لوگ پڑھیں گے مفعول لہو کے بارے میں۔ تو سبق ہے مفعول لہو وہ اسم ہے جس کے سبب سے فعل واقع ہو۔ مفعول لہو وہ اسم ہے، اسم سے مراد مصدر ہے، یعنی یہ بھی مصدر ہوتا ہے۔ مفعول مطلق بھی کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہوتا ہے، اور مفعول لہو بھی مصدر ہوتا ہے۔ بس مفعول لہو اور مفعول مطلق میں شرائط کی تبدیلی ہے۔ مفعول مطلق تاکید کے لیے، نوعیت کے لیے یا عدد کے لیے آتا ہے، اور مفعول لہو جیسا کہ نام کی وجہ سے واضح ہے کہ مفعول کام ہوا ہو کس لیے؟ لہو، اسی کے لیے۔ کس کے لیے؟ اسی کے لیے، یعنی جس سبب سے کوئی کام ہوتا ہے اس علت کو بیان کرنے کے لیے کون آتا ہے؟ مفعول لہو آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی کام کرنے کی علتیں ہوتی ہیں۔ آدمی کوئی آیا، کھڑا ہو گیا، تو اس کھڑے ہونے کے پیچھے کوئی سبب ہوگا یا بغیر کچھ سوچے سمجھے کھڑا ہو گیا؟ کچھ سوچ سمجھ کر وہ کھڑا ہوا ہے۔ تو اس علت کو بیان کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، اور وہ جو چیز یعنی جو نام اس کا رکھا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول لہو کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں اس لیے نہیں مارا ہے کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، میں نے تمہیں مارا ہے تاکہ تمہیں ادب سکھاؤں۔ کیا سکھاؤں؟ ادب سکھاؤں۔ تو اب اسی کو ہمیں کہنا ہو کہ ادب سکھانے کے لیے مارا ہے، تو ہم کہیں گے ضربتک تأدیباً۔ کیا کہیں گے؟ ضربتک تأدیباً۔ اب یہ تأدیباً کیا ہے؟ مفعول لہو ہے۔ کیوں مفعول لہو ہے؟ کیونکہ یہ ضربہ جو عمل ہے اس کا کیا بتا رہا ہے؟ سبب بتا رہا ہے، یعنی اس کی علت بیان کر رہا ہے کہ یہ ضرب کیوں واقع ہوئی ہے، تو وہ ادب سکھانے کے لیے ہوئی ہے۔ وہ اسم ہے جس کے سبب سے فعل واقع ہو، جیسے ضربتہ تأدیباً، میں نے اس کو ادب دینے کے واسطے، یعنی اس کو ادب سکھلانے کے لیے مارا۔ اس جگہ تأدیباً مفعول لہو ہے۔ ایسا ہی حاربت شجاعتاً، میں بسبب شجاعت کے لڑا، یعنی میرے اندر جو بہادری ہے یا بہادری کو دکھانے کے لیے میں کیا کیا؟ میں نے لڑائی کی۔ لڑائی کی کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن میں نے لڑائی کیوں کی؟ شجاعت، بہادری دکھانے کے لیے کیا۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی حاربت شجاعتاً۔ اس کی 3 شرائط ہیں، شاید آپ لوگوں نے معلم الانشاء میں پڑھا ہو۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ یہ مصدر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں آپ کتاب النحو کی شرح میں دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے کہ اس کے چند شرائط ہیں۔ نمبر 1 وہ مصدر ہو، مفعول لہو کیا ہو؟ مصدر ہو۔ نمبر 2 معلل لہو، معلل لہو یعنی جس کی علت بیان کرنے کے لیے آیا، جیسے ضربتہ تأدیباً میں معلل لہو کون ہے؟ ضربتو ہے، وہ تو معلل ہے، وہ تعلیل بیان کر رہا ہے، اور معلل لہو یعنی ضربتو۔ ٹھیک ہے، یعنی فعل کا اور اس مصدر کا فاعل ایک ہو، یعنی جو مصدر آئے گا اس کو کرنے والا، اور جو فعل پیچھے استعمال ہوا اس کو کرنے والا دونوں کیا ہو؟ سیم ہو۔ تو جب ہم نے کہا ضربتو کا تأدیباً، ضربہ کا فاعل کون ہے؟ میں ہوں، تأدیباً کا فاعل میں ہی ہوں، یعنی ادب کون سکھا رہا ہے؟ میں ہی سکھا رہا ہوں، اور مارا کس نے؟ میں نے ہی مارا۔ تو مفعول لہو کا فاعل اور فعل کا فاعل دونوں کیا ہونا چاہیے؟ ایک ہی ہونا چاہیے، تبھی یہ مفعول لہو ہو سکتا ہے۔ اگر دونوں ایک ہی نہیں ہیں تو پھر اس کو آپ لام کے ساتھ ذکر کریں گے، آپ اسے مفعول لہو بنا کر ذکر نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور تیسری چیز ہے کہ دونوں کا زمانہ ایک ہو، یعنی جس ٹائم مارنے کا عمل جاری ہو اسی ٹائم تادیب کا بھی عمل ہو رہا ہو، دونوں کا زمانہ کیا ہو؟ ایک ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی ضربتک تأدیباً، جب میں مار رہا تھا اسی وقت میں تمہیں ادب سکھا رہا تھا، اور میں ہی مار رہا تھا اور میں ہی ادب سکھا رہا تھا۔ اور تیسری شرط تأدیباً کیا ہو؟ مصدر ہو۔ ٹھیک ہے، وہ مصدر فعل کی علت بھی بن رہا ہو، یعنی وہ مصدر تو ہو لیکن مصدر آ جانے سے وہ مفعول لہو نہیں بن جائے گا، بلکہ وہ مصدر فعل کی کیا بن رہا ہو؟
علت بن رہا ہو، جیسے ہم نے کہا ضربتو کا تأدیباً، تو تأدیباً ضربہ کی کیا بن رہا ہے؟ علت بن رہا ہے. تو یہ چار شرائط ہیں: نمبر ایک مصدر ہو، نمبر دو کہ فعل اور مصدر یعنی مفعول لہو کی کو کرنے والا کون ہو؟ ایک ہی ہو، اور نمبر تین کہ دونوں کا زمانہ یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک جو فعل ہے وہ ابھی ہوا ہو اور جو مصدر ہو وہ بعد میں ہوگا، یعنی مفعول لہو وہ بعد میں ہوگا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، دونوں ساتھ میں ہی ہونے چاہیے. اور نمبر چار کہ جو مفعول لہو ہو وہ علت وجہ بھی بن رہا ہو. ٹھیک ہے. جیسے هو الذی خلق لکم، کیا ہے؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. تو اب خلق لکم میں لام کیا بولتے ہیں، لام لگا کے بیان کیا گیا ہے. تو کیوں بیان کیا گیا ہے؟ اسے مفعول لہو کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ یہ مصدر نہیں ہے. لکم کیا ہے؟ مصدر نہیں ہے. کم مصدر نہیں ہے بلکہ اس میں ضمیر ہے، تو اس وجہ سے اسے لام کے ساتھ بیان کیا. اللہ نے تمہارے لیے ساری چیزیں پیدا کی، تو سبب تو وہی ہے، یعنی کام تمہارے لیے ہی ہوا، تو اسے مفعول لہو بنا سکتے تھے. کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ شرط نہیں پائی گئی. شرط کیا ہے؟ کہ وہ مصدر ہونا چاہیے. اسی طرح اور ساری مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو مفعول لہو ایسا مفعول جو فعل کی علت بیان کرنے کے لیے لایا جائے، یعنی یہ بتانے کے لیے جائے کہ فعل آیا ہے تو کیوں، فعل کیوں واقع ہوا ہے. اور مفعول فی جو یہ بتائے کہ کہاں واقع ہوا ہے یا کب واقع ہوا ہے. اور مفعول مطلق تاکید بیان کرنے کے لیے یا نوعیت بیان کرنے کے لیے یا عدد بیان کرنے کے لیے ہو. اور مفعول بھی تو وہ ڈائریکٹ مفعول ہے کہ اس پر کام ڈائریکٹ واقع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مفعول کی آخری قسم ہے مفعول معہو، وہ اسم جو واو بمعنی مع کے بعد فاعل یا مفعول کی مصاحبت کے واسطے آئے. ٹھیک ہے. تو اس میں مفعول معہو میں جو مفعول معہو ہوتا ہے اس کے ساتھ کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ واو استعمال ہوتا ہے. اور وہ واو اور کے معنی میں نہیں ہوتا ہے بلکہ کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ مع کے معنی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. واو کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ مع کے معنی میں ہوتا ہے. اور جو اس کے بعد کلمہ آتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ مفعول ماہو بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ مفعول ماہو بنتا ہے. اور یہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جس کے ساتھ بھی آیا، مثلا فاعل کے ساتھ آیا یا مفعول کے ساتھ آیا، ٹھیک ہے، تو اس سے اس کا اور یہ جس کے ساتھ آیا اس کا، دونوں کے ساتھ کیا معلوم چلتا ہے؟ مصاحبت معلوم چلتی ہے کہ دونوں کیا ہو رہے ہیں؟ ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں. کیا ہو رہے ہیں؟ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. کیا ہے؟ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. وہ اسم ہے جو واو بمعنی مع کے بعد، یعنی واو ہوگا پہلے اور اس کے بعد کوئی اسم آئے گا، وہ مفعول ماہو بنے گا. فاعل یا مفعول، فاعل کے بھی مصاحبت کے لیے آ سکتا ہے اور مفعول کی مصاحبت کے لیے بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو مصاحبت کا کیا مطلب ہے؟ دونوں ساتھ ہوں، دونوں میں معیت پائی جائے، دونوں میں تلازم پایا جائے، دونوں میں کمپینین شپ پائی جائے. ٹھیک ہے. جیسے جاء البرد والطیالسۃ. اب دیکھیے یہاں فاعل کی مصاحبت کے لیے آیا ہے. کس کی مصاحبت کے لیے؟ فاعل کی مصاحبت کے لیے آیا ہے. تو برد ٹھنڈی آئی کس کے ساتھ؟ یعنی ٹھنڈی چادروں کے ساتھ آئی. کس کے آئی؟ جاڑا چادروں کے ساتھ آیا. تو اب واو یہاں پر کیا بتایا کہ مفعول ماہو وہ اسم ہے، تو الطیالسۃ اسم ہے. ٹھیک ہے. اور کیسا اسم ہے کہ اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ واو ہوتا ہے. اور یہ واو کس معنی میں ہوتا ہے؟ ماں کے معنی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں ماں کے معنی میں. اب چونکہ یہ مفعول ہے تو مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. لہذا یہ کیا ہوگا؟ والطیالسۃ نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ والطیالسۃ ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ کبھی فاعل کی مصاحبت کے لیے، یعنی فاعل کے ساتھ اگر آ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ فاعل کے ساتھ ہے، اور اگر مفعول کے ساتھ آ رہا ہے تو وہ مفعول کے ساتھ ہے. تو یہاں پر کہا جاء البرد والطیالسۃ. تو اب یہاں فاعل کی مصاحبت کے لیے تو ترجمہ کیا ہوا کہ جاڑا چادروں کے ساتھ آیا. ٹھیک ہے. یہاں الطیالسۃ کیا ہے؟ مفعول معہو. اب یہاں دیکھیے مفعول کی مصاحبت کے لیے آیا. کس کی مصاحبت کے لیے؟ مفعول کی. کفا کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا. درہم فاعل ہو گیا. اور یہ جو کاف ہے یہ مفعول ہے. کیا ہے؟ مفعول ہے. کیونکہ فعل کے بعد جو بھی ضمیر ظاہر متصل آپ کو دکھ رہی ہو وہ کیا ہوتی ہے؟ مفعول ہوتی ہے. ضمیر ظاہر جو بھی دکھ رہی ہوتی ہے، ضمیر بارز جسے ہم کہتے ہیں، فعل سے اگر وہ جڑی ہوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ مفعول ہے. کیا ہے؟ مفعول ہے. جیسے ضربتہ آپ نے کہا، تو اب آپ ہو کیا ہے؟ یہ فاعل نہیں بن سکتا، یہ کیا بنے گا؟ مفعول ہی بنے گا. فعل کے بعد ہے. فاعل کی جو ضمیر ہوتی ہے وہ بارز نہیں ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ مستتر ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ مستتر ہوتی ہے. تو ایسے ہی کفا کا وزیدن درہم. تو اس میں پہلے بتایا تھا نا کہ یہ جو مفعول معہو ہوتا ہے کبھی فاعل کی مصاحبت کے لیے آتا ہے جیسے پہلی مثال میں دکھایا، اور کبھی کس کی مصاحبت کے لیے ہوتا ہے؟ مفعول کی مصاحبت کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں دیکھیے کفاکا میں مفعول بھی، کاف کیا ہے؟ مفعول بھی ہے. مفعول بھی کیوں ہے؟ کیونکہ
اس کا عمل ڈائریکٹ اس پر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ وزیدن یہاں پر واو بمعنی ما آیا، اور زیدن مفعول معہو ہے، اس لیے مفعول منصوب ہوتا ہے، لہذا یہاں پر یہ مفعول کی مصاحبت کے لیے آیا ہے، لہذا کہا کفا کا وزیدن درہم، تجھ کو زید سمیت ایک درہم کافی ہو جائے گا، یعنی دونوں کو تو ایک درہم کیا ہے؟ کافی ہے، دونوں کو کیا ہے؟ ایک درہم کافی ہے، ٹھیک ہے؟ مفعول معہو ایسا ہی کفا کا وزیدن درہمن، تجھ کو زید سمیت ایک درہم کافی ہو گیا، تو مفعول معہو ایسے مفعول کو کہتے ہیں جو فاعلیہ مفعول کی مصاحبت کے لیے آتا ہے، اس سے پہلے واو ہوتا ہے جو کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ مع کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آج ہم لوگ کا سبق ہو گیا ہے، کل سے انشاءاللہ حال وغیرہ پڑھیں گے، یہ بھی منصوب ہوتے ہیں، تمیز بھی منصوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ مستثنی بھی منصوب ہوتا ہے، ساری چیزیں آئندہ کل ہم لوگ پڑھیں گے۔ آج ہم لوگوں نے مفعول لہو پڑھا اور مفعول معہو۔ مفعول لہو علت بیان کرنے کے لیے کہ ایک فعل کیوں ہوا ہے، اور مفعول معہو کسی معمول کی مصاحبت کے لیے آتا ہے، وہ معمول فاعل بھی ہو سکتا ہے اور مفعول بھی ہو سکتا ہے، اس سے پہلے واو ہوتا ہے، اور واو کس معنی میں ہوتا ہے؟ مع کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ کل ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔